امریکی ایئرپورٹس کبھی ایسے نہ دکھتے تھے جیسے اب ہیں۔ مسافروں کو اپنی جیکٹس، جوتے اور بیلٹس اتارنی نہیں پڑتی تھیں۔ مگر 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد سب کچھ بدل گیا اور اس وقت سے ایئرپورٹ سیکیورٹی میں متواتر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کیا امریکی مسافر ہوائی جہاز پر خود کو محفوظ سمجھتے ہیں کیونکہ مسافروں کو جوتے اتار کر سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے؟ رائے عامہ کے حالیہ جائزوں کے مطابق نہیں۔ اور امریکی مسافر ایئرپورٹس پر سیکیورٹی کی لمبی قطاروں سے بچنے کے لیے اپنی ذاتی معلومات دینا پسند کریں گے؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ امریکہ میں فضائی سفر کے لیے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے فضائی سفر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جیف فریمن یو ایس ٹریولرز ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ چاہے وہ امریکی مسافر ہوں جو ملک کے اندر سفر کرنا چاہتے ہیں یا غیر ملکی مسافر جو امریکہ آ رہے ہوں، وہ ہماری معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ معیشت کے لیے ضروری ہے کہ یہ مسافر پورے ملک میں سفر کریں۔ یہ بہت واضح حقیقت ہے کہ ہم مسافروں کے لیے جتنی مشکلات پیدا کریں گے وہ اتنا ہی کم سفر کریں گے۔ فضائی اڈوں کی سیکیورٹی کا نظام اتنا اچھا اور دوستانہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد کیے جانے والے انتظامات کے باعث امریکہ میں فضائی دہشت گردی کا کوئی اور واقعہ نہ ہوا، مگر دسمبر 2009 میں جب عمر فاروق عبد المطلب نامی دہشت گرد نے امریکہ آنے والی ایک پرواز پر سوار ہو کر اپنے جسم سے بندھے ایک بم کے ذریعے اس جہاز کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کی تو ایک مرتبہ پھر امریکہ کی فضائی سیکیورٹی کو فوراً مزید سخت کر دیا گیا۔ نتیجہ مسافروں کے لیے مزید پریشانیاں۔ جم ٹرنر کانگریس کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کے سابق ممبر ہیں۔ ایئر لائن سیکیورٹی کے ابتدائی سیکیورٹی بلاک کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مسافروں سے متعلق خدشات کا درست جائزہ لینے کا سسٹم موجود ہو، جو فی الحال ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا اسکریننگ نظام ہونے کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ تو پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ خطرے کا جائزہ لینے کے لیے ایک کامیاب نظام موجود ہو جو درست ڈیٹا کو استعمال کر کے نتائج دے۔ امریکہ کی داخلی سیکیورٹی کے لیے جو اقدامات کیے گئے ان سے غیر ملکی مسافروں کی دشواریوں میں بھی اضافہ ہوا۔ امریکہ کا ویزا لینے کا پروسیس کافی طویل اور دشوار ہو چکا ہے۔ یو ایس ٹریولرز ایسوسی ایشن اس میں آسانیاں لانے کے لیے حکومت کو ایک تجویز دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ بہت سے مسافر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ آنے پر کسٹمز اور امیگریشن پر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ ہم اسے بہتر کرنے کے لیے چند بنیادی اقدامات کر سکتے ہیں، اور اس مرحلے کو بہتر بنا کر ہم دوسرے ملکوں سے آنے والوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکی ایئرپورٹس پر ہونے والے سیکیورٹی چیک کے بعض ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ مسافروں کو اس لیے ڈرایا جاتا ہے تاکہ اسکریننگ آلات بنانے والے اداروں کا کاروبار چلتا رہے۔ مسافروں کا رنگ، نسل اور مذہب چاہے کچھ بھی ہو، امریکی ایئرپورٹس پر ہر مسافر کو ایک ہی طرح کے سیکیورٹی چیک اور کلیئرنس سے گزرنا پڑتا ہے، مگر مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ نظام اب پرانا ہو چکا ہے، اس لیے اس میں تبدیلی لائی جانی چاہیے۔ محمد عاطف، اردو VOA، ریگن نیشنل ایئرپورٹ، واشنگٹن۔